اچھا اب زبیر صاحب یہ جتنی چیزیں آسان نظر آتی ہیں وہ مطلب ظاہر ہے اس کے پیچھے دیر از آلویز سم جو میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس. آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ علیم خان صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ کیا اسحاق ڈاٹ صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ موجودہ حکومت میں اور بڑے سارے آپ کے پرانے ساتھی کیا ان کو یہ بات ان کو نہیں پتا تھا کہ سنگل بڈر نو بڈی از انٹرسٹیڈ نو بڈی از ولنگ ٹو پے، اس کے باوجود وی آر گوئنگ اہیڈ ود دس بڈنگ؟ جو ایک عام تاثر یہی بن رہا ہے کہ جان بوجھ کے آپ اس جو آپ کا ایک ایسٹ ہے اس کو ڈی ویلیو دنیا کے سامنے عوام کے سامنے کرنا چاہ رہے ہیں. بھیا پلے کچھ نہیں ہے، بس انہوں ایسے طرح ہی سٹنا پینا ہے. زبیر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس نے یہ سارا کام کروایا اور یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ زبیر صاحب جی دو چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ 7 مہینے کا حکومت نہیں ہے. اپریل 2022 میں جب یہ حکومت آئی تھی تو ہمارا اکنامک ایجنڈا جو تھا، جو اکنامک ٹیم کا میں حصہ تھا، اس میں نجکاری سر فہرست تھا. تو 2.5 سال کے بعد یہ ہم اس پوزیشن میں پہنچے ہیں کہ ایک ہی آئی تھی کمپنی اور اس کے ساتھ جو حشر نشر ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ میرا خیال ہے اس کی جو ٹیم کا آپ نے ذکر کیا اس میں اگر آپ پہلے آپ نے اپریل 2022 میں ایک صاحب تھے عابد سم تھنگ جو پیپلز پارٹی کے ایم این اے تھے اس وقت، ان کو آپ نے پرائیویٹائزیشن منسٹر بنایا تھا، جو کہ پیپلز پارٹی اینٹی پرائیویٹائزیشن اس وقت تک تھی اور ان کے مینیفیسٹو میں بھی تھا. تو آپ چوائس دیکھیں نا، میرٹ دیکھیں نا آپ نے کیا کیا تھا. ابھی آپ نے علیم خان کو بنایا نجکاری کمیشن کا بھی منسٹر اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کا بھی ہیڈ. ابھی اس سے زیادہ پاکستان کی جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ انویسٹمنٹ لانا ہے، اور آپ نے ان کو علیم خان میرا خیال ہے پولیٹیکلی تو وہ بہت بڑے ان کا ایک مقام ہے. میں ان کو ویلیو بھی کرتا ہوں ان کی پولیٹیکل انسائٹ کو، لیکن اس کے لیے انہوں نے بہت ہی ہائی لیول پروفیشنل کو کسی کو رکھنا چاہیے تھا جو کمیونیکیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو. اچھا سیکٹری جو اس وقت ہیں نجکاری کمیشن کے، ابھی آپ خود سوچیں کہ کل جو وہاں ہو رہا تھا، وہ جو آپ نے 2-3 دفعہ ذکر بھی کیا ہے کہ وہ جو بڈر تھے وہ یہ کہہ رہے تھے ہمارے پلاٹس کے اگینسٹ یہ ایڈجسٹ ہو جائے گی ویلیو. ابھی یہ تو اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا مذاق ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کا جو سب سے زیادہ اثر ہے وہ صرف پی آئی اے کی نجکاری نے سفر نہیں کیا، اس کا جو پاکستان کی معیشت نے سفر کیا، پاکستان کے امیج نے سفر کیا، جو آلریڈی بہت زیادہ خراب تھا کہ یہاں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا. جو ایویڈنٹ ہے کہ جی آپ 2-2.5 سال سے ایفرٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہنچے تھے اور کوئی بھی آنے، اور جو اچھے پاکستانی پوٹینشل بائر سے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے تھے. سو آئی تھنک اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. کل جو ہوا ہے تماشا جو ہوا ہے، اور پھر کس نے سوچا تھا یہ کہ جو پاکستان ٹیلی ویژن پر لائیو دکھا رہا تھا، آئی مین یہ تو پہلا تو کوئی بالکل صحیح. کون میں تو یہ پتا چلا کہ فلیگ شپ پروگرام بالکل میں نے کہا جی ہاں کہ لائیو دکھا رہے گا، کنٹینیو کریں کہ زبیر صاحب. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ پوری حکومت کی سوچ جو تھی وہ کتنی مس پلیس تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ جب آئے گا 185 بلین کی آفر آئے گی اور ہم شور مچائیں گے، ہم کہیں گے دیکھیں جی ہم نے کیا ایک اور جو وزیر اعظم کا جو وہ تھا کامیاب ہو گیا. زبیر صاحب there is always method behind the madness. دیکھیں مقصد یہی تھا کہ ہم نے جو ہے کہ بتانا لوگوں کو کہ پی آئی کے پلے کچھ نہیں.